السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے کیسے ذبح ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اڑنے لگے۔ یہ قرآن کا عجیب و غریب واقعہ ہے، آپ اسے غور سے سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے سبق حاصل ہوگی، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں واقعہ اس طرح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح اس کی پرورش کرو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ابراہیم، چند پرندوں کو تم پالو پوسو اور اس کو کھلا پلا کر اچھے سے پرورش کرو، پھر اس کو پہاڑی پر لے جا کر اسے ذبح کر دو۔ ذبح کرنے کے بعد گوشت کو پورا ملا دو، ایک دوسرے سے ملا دو گوشت کو، تاکہ پتہ نہ چلے کون گوشت کس کا ہے اور کون ہڈی کس کی ہے۔ اس طرح آپ ملا دیں اور پہاڑ پر لے جا کر تھوڑا تھوڑا رکھ دیں۔ پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب اچھے سے اس کی پرورش فرمائی۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کی پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کو نام لے کر پکارا اس طرح، یا ایھا الدک، اے مرغ، یا ایھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاووس، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندوں کا گوشت پوست ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرندہ تیار ہو گئے اور 4 پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کچھ پرندوں کو انہوں نے ذبح کر دیا، اس کے گوشت ہڈی کو سب میں ملا دیا اور ان پرندوں کا سر اپنے پاس رکھ لیا اور ان گوشتوں کو پہاڑی پر الگ الگ جگہ رکھ دی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو جاتے ہیں اور پورے ان کے باڈی صحیح سلامت ہو کر پھر اپنے سروں کے پاس اڑتے ہوئے چلے آتے ہیں اور اپنے اپنے سروں سے جڑ جاتے ہیں۔ جڑنے کے بعد وہ دانہ چگنے لگتے ہیں اور اپنی بولیاں بولتے ہیں۔ اس واقعہ کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَاصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ تیسرا پارہ میں یہ آیت موجود ہے سورہ بقرہ میں۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملا کہ اس واقعے سے یہ مسائل پر خاص طور پر روشنی پڑی کہ ان کو بغور پڑھیے اور ہدایت کا نور حاصل کیجیے۔ آپ اسے سنیں اور خود بھی قرآن کا مطالعہ کریں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کو آپ جا کے پڑھیں اور اس کا میننگ سمجھیں، اس کا تفسیر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان و اعجاز سمجھنے کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا شان ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے جو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے گا کر سکتا ہے، ہمیں اسے ماننے سے کوئی انکار نہیں ہے۔
اور اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر اللہ کے دی ہوئی طاقت سے کچھ کر سکتے ہیں؟ ضرور بالضرور کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی، اپنے پیغمبر کی بات کو سنتا ہے اور بات کو مانتا بھی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دکھایا کہ مردے کیسے زندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل بھی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و وحدانیت کو مانتے بھی ہیں اور مانتے رہیں گے اور ہر چیز پر یقین بھی رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں گے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ۔